عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل میں سے چن کر اگر 2 اختیار کیے جائیں سب سے اعلیٰ بس آپ کے کارنامے، تو میں 2 چیزوں کا تذکرہ کروں. ایک آپ کا صبر اور ایک آپ کا قرآن مجید کا ناشر ہونا، قرآن مجید کا جامع ہونا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل نے اس بنیاد پر کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو وہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کے در پہ ہو گیا، جان کے در پہ ہو گیا، میں تجھے قتل کروں گا. آگے سے بھائی کیا کہتا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں، میں آپ کو قتل نہیں کروں. آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے بعد اگر یہی ایسا ہی اگر نظر آتا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حکومت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ادھر شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ہم تیار ہیں جان کی بازی لگانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ مجھے قتل کرے یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں انہیں قتل نہیں کروں، میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، نہیں. تو یہ آپ کی خصوصی ایک شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ باوجود سب کچھ ہونے کے، باوجود اختیارات ہونے کے، لیکن نہیں، مجھے قتل ہونا قبول ہے لیکن مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں فوج کشی کروں، میں اپنی وجہ سے کسی کے جو ہے وہ خون بہاؤں، نہیں، یہ ایک منظور نہیں ہے. ایک یہ. دوسرا جامع قرآن ہونا، شارح قرآن ہونا. اس سے متعلق ذرا مختصراً یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 لغات پر نازل ہو گیا. اور تفسیر اس کی یہ ہے، جیسے ہمارے ہاں پشتو ایک زبان ہے، پشاور کی پشتو اور ہے، آگے بنو والوں کی پشتو اور ہے، اور میران سے چلے جائیں ان کی اور ہے، کوئٹے والوں کی اور افغانستان والوں کی اور. اتنا زیادہ تفاوت ہے کہ باوجود یہ کہ یہ بھی پشتو یہ بھی پشتو، وہ ایک دوسرے کے الفاظ اور معنی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. یہی حال پنجاب کا ہے، سیالکوٹ ہو تو ان کی زبان الگ ہے، فیصل آباد والوں کی، لاہور والوں کی، گجرات والوں کی پنجابی، لیکن جو ہے وہ لغات لہجے الگ الگ. قریش کی لغت عربی، قبیلہ حذیل کی لغت عربی، قبیلہ ثقیف لغت عربی، مکے والوں بھی عربی بولتے ہیں، مدینے والے بھی عربی بولتے ہیں، طائف والے بھی عربی بولتے ہیں. جب قرآن نازل ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو قریش کی لغت پر نازل ہوا. اسی طریقے سے ہی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اب ایک آدمی اپنی لغت میں جو باتیں کرتا ہے، جیسے آج کل میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی اللہ کا شکر ہے آتا ہے، حدیث شریف کا ترجمہ بھی آتا ہے، فقہ کا ترجمہ بھی آتا ہے، جو کتابیں ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل جو عربی بولی جاتی ہے اس میں سے اکثریت ہم نہیں سمجھتے، نہ وہ ہماری والی عربی زبان سمجھتے ہیں. آپ اگر حرم شریف گئے ہیں تو مصر کے لوگ جب عربی زبان پڑھتے ہیں، مصر کے لوگ، وہ جو ہے وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، قاف کو جو ہے وہ گاف پڑھتے ہوتے، کچھ اور پڑھتے ہیں. اس طریقے سے لغات میں اختلاف. تو جب قریش کی لغت میں قرآن نازل ہوا تو دوسری لغات والوں کے لیے مشکل ہوا پڑھنا. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے درخواست انہون علی امتی، اللہ سے درخواست کر لیں میری امت پر نرمی کا معاملہ فرمائے، کہ انہیں اپنی زبان میں اپنے لہجے میں ادا کرنے کی اجازت دے دو. جبریل کی طرف سے اجازت آ گئی اللہ کی طرف سے کہ ایک کی بجائے 2 کر دی گئی.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اضافہ اللہ سے مانگتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 7 لہجے جو اس وقت مشہور تھے لغات، کہ وہ ہر آدمی اپنے لہجے میں بات کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے ہر آدمی۔ اب وہ قبیلہ حذیل والا مسئلہ، ہم لوگ حتی پڑھتے ہیں، حتی حین، وہ ہا کو عین پڑھتے تھے، عتی عین پڑھتے تھے، ہا کو عین پڑھتے تھے۔ تو اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے تھی، لہذا پڑھتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام کا پھیلاؤ ہوا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سنا وہ قرآن اور انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ فاروق تو فاروق تھے، آپ کلم میں فوراً پکڑ لیے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن اس طرح تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھایا ہے۔ فوراً لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، آپ نے ہمیں عمر چھوڑ دو اس کو۔ اچھا پڑھ، اس نے حکم دیا پڑھ لو۔ اس نے پڑھا، مدینے والوں کی لغت اور تھی، مکے والوں کی اور تھی، اس نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پڑھ رہے ہیں، اب تو فاروق کے قدموں سے زمین نکل گئی، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر میں غلط۔ اچھا آپ پڑھیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ فاروق نے پڑھی تو قریش کی لغت پر، اور میں یہ بیٹھی، اس طریقے سے پڑھنا بھی ٹھیک، اس طریقے سے پڑھنا بھی ٹھیک۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کی زبان میں اجازت تھی، ہر آدمی اپنے لہجے میں بات کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے۔ قرآن کے انداز ہم آخر میں پڑھتے کل اہن المنفوش، کل وتکون الجبال کل اہن المنفوش۔ اہن کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس روئی کو، اب روئی کے لیے اہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لغت میں، قریش کی لغت میں، وہ دوسری لغت میں اہن کی بجائے قطن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، قطن، بڑا قاف تا اور نون، لہذا انہیں اختیار تھی وہ کل اہن المنفوش کی بجائے کل قطن المنفوش پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اسلام پھیل گیا، عرب سے عجم میں آ گیا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہے۔ آپ کہہ لیں میں فوج میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے، جیسے آج بھی ایک یونٹ میں، ایک بٹالین میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں وہاں فوج مختلف، کچھ حضرات وہ تھے جو عراق وہاں رہنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ کچھ شام کے فوجی وہاں کے آئے ہوئے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات انہوں نے ان سے سیکھی تھی، اس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو وہ تو صحابی تھے نہیں، انہوں نے حضور سے تو سیکھا نہیں، تو تابعین تھا، تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تو آپس میں اختلاف، یہاں تک لفظ آیا ہے بعضوں نے حتی کفر بعضهم بعضا، بعضوں نے کہا اس طرح پڑھنا تو کفر ہے، تم قرآن غلط پڑھتے ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں، آپ کو پتہ چلا میری فوج میں آپس میں یہ افراتفری پھیل گئی ہے، فوراً پہنچ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ادرک یا امیر المؤمنین هذه الامہ، امیر المؤمنین امت کی خبر لے، امت کی خبر لے، قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ کا اختلاف ہوا، آج آپس میں اس پر اتفاق نہیں کہ تورات کس زبان میں نازل ہو گئی، انجیل کس زبان میں نازل ہو گئی، اس میں بھی اتفاق نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں بھی یہ ہو جائے۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کی شورا بٹھائی، اور پھر جتنے اور لغات والے تھے سب کو ختم کر کے، لمبا ہے مختصراً کہہ رہا ہوں کہ قریش کی لغت پر قرآن کو جمع کیا۔ جو نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا تھا، آپ کے بعد فاروق اعظم کے پاس، اور ان کے بعد آپ کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کے حوالے کے یہ قرآن اس کے مطابق لکھو، جہاں تمہارا اختلاف ہو جائے تو قریش والی لغت پر لکھنا ہے، اور قریش والی لغت پر قرآن لکھ کر بخاری شریف کی روایت ہے مختلف نسخے بنائے اور پھر آفاق عالم کی طرف پھیلا دیے، اور اب اعلان کیا گیا آئندہ اسی نسخے کے مطابق قرات ہوگی، اس کے علاوہ دوسرے سارے کے سارے ختم گئے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے
اعلیٰ کارنامہ یہ ہے آپ ناشر قرآن ہے، پوری امت کو ایک لہجے میں جمع فرمایا۔ ورنہ تو پتہ ہے آپ آج کل ہمارے قاری صاحبان دیکھو جو آج کل پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا، اور کبھی والشمس وضحیہا، یہ وہ والے نہیں ہیں، وہ والے اختلاف نہیں ہیں، وہ اختلافات تھے لغات کے اعتبار سے، وہ ختم ہو گئے، اب وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، ختم کر دیے گئے۔ یہ والی قراءت ہے۔ تو اگر اس طرح کا قراءت دیہات میں پڑھا جائے والشمس وضحاہا کو کوئی والشمس وضحیہا یا وضحیہا پڑھے گا تو وہ لوگ قتل کریں گے، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ صحابہ کرام خلفائے راشدین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کے بعد اس سے بڑا کارنامہ صحابہ کرام میں کسی اور نے نہیں انجام دیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا بیان تھا۔